اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى قال یا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج انی لك من الناصحین فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ سورہ قصص آیات 20 سے 23۔ جب فرعون اور اس کے درباریوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ قبطی کا قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہوا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ، اور آیا ایک شخص، من اقصى المدینہ، شہر کے پرلے سرے سے، یسعی، دوڑتے ہوئے، قال، کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ، بلا شبہ سرداران، یأتمرون بک، مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں، لیقتلوک، کہ تجھے قتل کر دیں۔ اصل شہر کیونکہ حکومت اور آیان حکومت کا مرکز تھا اور وہ بنی اسرائیل کی بستی سے دور تھا، اس لیے اقصی المدینہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ایک شخص بھاگا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دینے آیا کہ آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ اس شخص کی زیادہ تفصیلات یہاں تو بیان نہیں کی گئیں، البتہ سورہ مومن میں اس کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ اس نے حضرت موسیٰ کو یہ نصیحت کی، فخرج، پس آپ نکل جائیں، انی، بلا شبہ میں، لکا، تیرے لیے، من الناصحین، خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں، ساتھ اس بات کا یقین بھی دلایا کہ میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں، کیونکہ اسرائیلیوں اور قبطیوں کے درمیان میں جو فضا تھی وہ بدگمانی کی فضا تھی۔ اس شخص نے جب یہ خطرہ محسوس کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ ہے، تو اس نے فوراً آ کر آپ کو اطلاع دی۔ فخرج منہا، پس حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے، خائفاً، ڈرتے ہوئے، یترقب، اور ٹوہ لیتے ہوئے۔ اب لازماً جب آپ وہاں سے نکل رہے ہیں تو آپ کی کوشش یہ تھی کہ کوئی آپ کا تعاقب نہ کر سکے، کوئی آپ کو دیکھ نہ لے۔ تو اس فطرتی منظر کو قرآن مجید نے خائفا یترقب کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ قال، آپ نے کہا، ربی، میرے رب، نجنی، مجھے نجات دے دے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، کہ آپ مصر سے بچتے بچاتے نکل رہے ہیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ مجھے ظالموں کے شر سے بچا۔ ولما، اور جب، توجہ، وہ متوجہ ہوئے، انہوں نے رخ کیا، تلقاء مدین، مدین کی طرف۔ پہلے تو وہ مصر سے نکل کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے مدین کا تعین کیا۔ قال، ساتھ یہ بھی کہا، عسیٰ ربی، امید ہے میرا رب، ان یہدینی، میری رہنمائی فرمائے، سواء السبیل، سیدھی راہ کی طرف۔ تو اسلوب کلام سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے، اس وقت انہوں نے اپنے سفر کی منزل متعین نہیں کی تھی۔ یہ فیصلہ انہوں نے بعد میں کیا کہ انہیں مدین کی طرف جانا چاہیے، اور ان پر یہ بھی بات واضح نہیں تھی کہ مدین میں کہاں اور کس کے پاس جانا ہے۔ بس اللہ پر توکل کر کے وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر نبوت سے پہلے کا تھا، اس میں آپ کو کوئی واضح ہدایات نہیں دی گئی تھیں جس طرح کی انبیاء کو ہجرت کے لیے دی جاتی ہیں۔ ولما،
اور جب وردہ پہنچے ماء مدینہ، مدین کے کنویں کے پاس۔ ماء لفظ پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مقصود یہاں پر کنواں ہے کہ مدین میں آپ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک کنواں تھا۔ وجد علیہ امۃ من الناس، وہاں آپ نے لوگوں کی ایک بھیڑ پائی۔ یسقون، وہ پانی پلا رہے تھے، کہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے ریوڑوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں کے پاس رش لگا رکھا ہے۔ ووجد من دونہم، اور پایا ان لوگوں کے سوا امرأتین، دو عورتوں کو، تذودان، جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو اس کے کنویں پر انہوں نے دیکھا کہ چرواہوں کی ایک بھیڑ ہے جو اپنے گلوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو عورتیں اپنے گلے کو، اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ لفظ تذودان سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان کے جانور تو پانی پینے کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے لیکن وہ انہیں روک رہی تھیں۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ما خطبکما، تم دونوں کا کیا ماجرا ہے؟ اب کیونکہ باقی لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ روک رہی ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ قالتا، ان دونوں نے کہا، لا نسقی، ہم نہیں پلائیں گی، حتی، یہاں تک کہ یصدر الرعاء، چرواہے اپنی بکریاں ہٹا لیں، کہ جب چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر یہاں سے ہٹ جائیں گے پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ تو یہ دونوں انتظار کر رہی ہیں کہ چرواہے اپنی بکریوں کو یہاں سے لے کر چلے جائیں پھر یہ اپنی بکریوں کو پانی پلائیں، اور ساتھ ہی انہوں نے وجہ بھی بیان کر دی کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ ریوڑ کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، اس وجہ سے اس کی دیکھ بھال ہمیں کرنی پڑتی ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس بھیڑ کے اندر گھس کر اپنے گلے کو پانی پلا سکیں، اس وجہ سے ہمیں چرواہوں کے واپس ہونے تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔